بیعت کا مفہوم اور اس کی شرعی حیثیت۔ اولیاء کرام سے محبت و وابستگی اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ان کی بیعت کرنا بھی ہے۔ بیعت کا مفہوم ہے کہ کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بیعت لی۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور کثیر احادیث طیبہ میں بھی اسے بیان فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی بیعت بھی لی، یعنی جب بھی کوئی شخص مشرف با اسلام ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بیعت لیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت جہاد بھی لی، جس کا مطلب تھا کہ رائے حق میں آخری سانس تک لڑیں گے اور میدان سے نہیں بھاگیں گے۔ نیز جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقوی کی بھی بیعت لی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے کر اعمال صالحہ پر استقامت اور گناہوں سے بچتے رہنے کا وعدہ لیا۔ اسی سنت صحابہ پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ بزرگان دین کے ہاتھوں پر گزشتہ گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ استقامت اختیار کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اسے ہی بیعت کہا جاتا ہے۔ مشائخ کی بیعت دو طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، بیعت برکت، یعنی فقط حصول برکت کے لیے کسی شیخ کے ہاتھ پر توبہ و بیعت کرنا۔ اس پیر نے کسی اور کی بیعت کر رکھی ہوگی، یوں ہی چلتے چلتے اس صحابی تک بات پہنچ جائے گی جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ اس بیعت کا کم از کم یہ فائدہ ہے کہ بندہ خود کو اس لڑی میں پرو دیتا ہے جس کا سرا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہے۔ نمبر 2، بیعت ارادت، یعنی قرب الہی کی اعلیٰ منازل طے کرنے کے لیے خود کو شیخ کے سپرد کر دینا اور مکمل طور پر اس کا فرما بردار بن جانا۔ جس پیر کی بیعت سے سلسلہ متصل کرنا مقصود ہو اس میں 4 شرائط موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ بندہ پیر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو۔ جس شخص کا عقیدہ صحیح نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا، پھر جب وہ خود گمراہ ہے تو دوسرے کو کیا راستہ بتائے گا۔ نمبر 2، علم دین سے بہرہ مند ہو اور کم از کم اپنی ضرورت کے مسائل کا شرعی حل جان سکے۔ عطائی ڈاکٹر سے علاج کروانا جان کے لیے خطرناک ہے، اور جاہل پیر کو پیشوا بنا لینا ایمان کے لیے اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ نمبر 3، فاسق کے مولن نہ ہو، یعنی وہ اعلانیہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ جو خود سر عام گناہ کرتا ہو وہ بیعت کرنے والے کو کیسے توبہ کروائے گا۔ نمبر 4، اس کا سلسلہ صحیح طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو، اسے کسی صاحب اجازت نے خلافت دی ہو، یوں ہی سلسلہ آگے بڑھے۔ غرض ہے کہ پیری مریدی اور بیعت کوئی رسم نہیں بلکہ ایک شرعی تقاضا ہے جسے شریعت کے عین مطابق نبھانا لازم ہے۔